یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس کا نام سلمان حیدر تھا۔ باہر سے وہ ایک عام مسافر لگ رہا تھا، مگر اندر سے اس کا دل سوالوں، تھکن اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ سلمان نے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے لندن اور پھر لندن سے عمان کی فلائٹ لی۔ لمبا سفر، کم نیند اور ذہنی تھکن، سب کچھ اس پر بھاری تھا۔ ایئرپورٹ کاؤنٹر پر اس نے آہستہ سے کہا، کیا مجھے تھوڑی زیادہ لیگ روم والی سیٹ مل سکتی ہے؟ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر جواب دیا، جی، ایمرجنسی رو کی ونڈو سیٹ خالی ہے۔ سلمان نے سیٹ بدل لی اور اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہی چھوٹا سا فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی بننے والا ہے۔ جب وہ جہاز میں بیٹھا تو اس کے ساتھ ایک خوش اخلاق بزرگ شخص بیٹھا تھا۔ وہ باتونی، نرم مزاج اور بہت مہربان تھے۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سلمان نے کہا، میں فلسطین سے ہوں، غزہ سے۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، سبحان اللہ، میں بھی غزہ سے ہوں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ حیرت بڑھتی گئی کیونکہ دونوں نے اپنی بچپن کا بڑا حصہ کویت میں گزارا تھا اور تقریباً ایک ہی وقت میں وہاں سے نکلے تھے۔ جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے سلمان کو پہلی بار ایسا لگا جیسے اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کسی کو اس کے ساتھ بٹھایا ہو۔ پرواز ختم ہوئی اور جہاز عمان میں اتر گیا۔ پاسپورٹ کنٹرول پر لائن بہت لمبی تھی، لوگ تھکے ہوئے تھے، ماحول ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ سلمان کے سامنے کھڑے دو نوجوان اچانک اس کی طرف دیکھ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا فون دکھایا اور بولا، کیا آپ یہی شخص ہیں؟ ہم نے پوری رات آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ سلمان ہلکا سا مسکرایا، تھوڑا حیران بھی ہوا، مگر عاجزی سے بولا، جی، میں ہی ہوں۔ اس لمحے اس کے ساتھ کھڑے وہ فلسطینی بھائی مزید متجسس ہو گئے۔ انہوں نے سلمان سے اس کا انسٹاگرام مانگا اور لائن میں کھڑے کھڑے دونوں دین، صبر اور تقدیر پر بات کرنے لگے۔ آخرکار پاسپورٹ چیک مکمل ہوا، سامان ملا اور دونوں ساتھ باہر نکلے۔ آخری سیکیورٹی چیک پر ایک افسر نے ان کے بیگ دیکھے، مسکرا کر پاسپورٹ واپس کیے اور کہا، خیر سے جائیں۔ سلمان ہوٹل پہنچا، تھکا ہوا تھا، بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک فون بجا۔ ایک میسج آیا، بھائی، لگتا ہے آپ کے پاس میرا پاسپورٹ ہے اور میرے پاس آپ کا۔ سلمان نے پاسپورٹ دیکھا اور واقعی وہ اس کا نہیں تھا۔ اس لمحے اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہی بھائی دوبارہ ملے، پاسپورٹ بدلے اور گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے سلمان کو بتایا کہ جب ان کی والدہ نے سلمان کے والدین کے نام سنے تو وہ چونک گئیں۔ پتہ چلا کہ وہ کویت میں اسی اسکول میں پڑھاتی تھیں جہاں سلمان کی والدہ کام کرتی تھیں۔ اس لمحے سلمان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا جیسے ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، سیٹ کی تبدیلی، اسی شخص سے ملاقات، لائن میں پہچان ہونا، پاسپورٹ کا بدل جانا اور پھر خاندانی تعلق نکل آنا، یہ سب کیسے اتفاق ہو سکتا تھا؟ اسی رات سلمان نے اکیلے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں سمجھ گیا، تو ہر چیز کو اپنے بہترین انداز میں جوڑتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ تقدیر کوئی اندھی لکیر نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا نام ہے۔ قرآن میں ایک کتاب تقدیر کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی ماں کی طرح جو ہر راستے کو جنم دیتی ہے۔ ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر نیت ایک نیا باب کھولتا ہے۔ اگر ہم اچھا چنیں، راستہ روشن ہو جاتا ہے، اگر غلط چنیں، راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سلمان نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ زندگی میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش کے ذریعے صحیح لوگوں سے ملا دیتا ہے، صحیح راستہ دکھا دیتا ہے اور دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ جب دنیا خاموش ہو جائے، جب راستے دھندلے لگیں، تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا۔